ہم ہتھیار ڈال دیں؟ کیسی بات کرتے ہو مالک؟ کیسی بات کرتے ہو مالک؟ ہم جنگ چاہتے ہیں یا ولید؟ کون آئے دن بہانے بنا کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ اور ہم نے کب دینار کی خونخواہی کی بات کی ہے؟ قوم ازد نے کند اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ کب دشمنی کی ہے جو آج اشر کندی اور دوسرے قبیلے کے لوگ ہمارے خلاف سفارائی کر رہے ہیں؟ ولید کو تم بہانے کا موقع دے رہے ہو۔ قوم اسد نے تمہارے ساتھ اعلان اتحاد کیوں کیا؟ یہ تمہارا اتحاد کا اعلان جنگ نہیں ہے۔ مالک، قوم اسد کے ساتھ ہماری پرانی دوستی ہے۔ قوم اسد نے قوم اسد کا ساتھ اس لیے دیا کہ ولیدی یہ نہ سمجھیں کہ قوم اسد بے کس و تنہا ہے۔ اس دربدری سے ہم بھی خوش نہیں ہیں۔ کوفے میں ہماری زراعت بے سرپرست ہے اور ہمارے اہل و عیال پریشان۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دشمنی جلد ختم ہو، مگر کیا ضمانت ہے کہ ولید ہمارے ساتھ دوبارہ دشمنی نہیں کرے گا؟ کیا ضمانت اپنی طاقت سے بڑھ کر؟ دیکھا اگر ولید نے شرارت کی تو دوبارہ کھڑے ہو جانا، اس وقت ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے مالک؟ تمہیں ولید کی شرارتوں پر شک ہے؟ ہم نے اس کی شرارتوں کے خلاف قیام کیا ہے۔ اگر دوبارہ قیام کرنا ہو تو آج بیٹھنا کیسا؟ صلح کر کے کوفے والوں کو یہ ثبوت دو کہ تم جنگ نہیں چاہتے۔ ولید نے سارے کوفے کو تو نہیں خرید لیا۔ مالک، تم کوفے کے خیر خواہ ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ولید ہماری جڑوں کو اکھاڑ پھینکے۔ تم سمجھدار ہو ابو مبرہ، چاہتے ہو کہ ولید لاشوں کے ڈھیر لگا دے۔ تم سے جنگ کرنے کے لیے اس نے کفار کی فوج نہیں منگائی۔ کوفیوں میں خانہ جنگی ہوگی، بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے گا۔ اپنی شجاعت کا تم نے ثبوت دے دیا، اب صلح کر کے اپنی دیانت کو بھی ثابت کر دو، جس طرح شیخ کوفہ نے دیا ہے۔ کافی تھا اگر شیخ جہاد کا فتویٰ دے دیتے، خدا کی قسم ہماری قوم نقشہ بدل دیتی۔ تم تو یہ نہیں چاہتے کہ کوفے کی دلہنوں کے سہاگ اجڑ جائیں، یا چاہتے ہو؟ ہمیں مہلت چاہیے مالک، ہم اس پر غور کریں گے۔ غور کرو، اچھی طرح غور کرو، تم جانے اور تمہارا خدا۔ میں صلح کی امید رکھتا ہوں۔ ولید کوفے کے سرداروں سے گفتگو کرنے والا ہے، یقیناً خلیفہ کے جعلی فتوے کی آڑ میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سازشوں کو ناکام بنا دو۔ خدا حافظ ہو تمہارا۔ مالک، ہمارے اور ولید کے درمیان گفتگو میں تم بھی شریک ہوگے؟ ہاں، آخر کوئی تو ہو جو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ کوفے کی جماعتوں میں آپ بھی تنہا رہ گئے۔ تم مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ جندب بھی علی کے پاس رہ گئے، وہ جب کوفے میں تھے تو میں تنہا نہیں تھا۔ اسدیوں نے ازدیوں کے ساتھ اعلان اتحاد کیا یا نہیں؟ ان کے ساتھ ہماری جنگ آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہے، قبول۔ مالک، تم جو اتنا صلح پر زور دے رہے ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا کروں میں؟ اگر اسی طرح جس قوم کا جی چاہے بغاوت کرے، اپنا گھر بار زراعت چھوڑ چھاڑ کر کوفے کے راستوں میں دہشت پھیلائے اور کسی کے نہ سنے، تو کیا حشر ہوگا؟ جنگل راج ہو جائے گا۔
جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی شیوا جو دور جاہلیت میں تھا. جس قبیلے کے پاس زیادہ مال و ثروت اور شمشیر زن ہوں گے وہ اپنی منوانا چاہے گا. مالک، مجھے جواب دو. ہاں، یہ ازدی اور اسدی قبیلے آخر کب تک چوہا اور بلی کا کھیل رچائیں گے؟ ہاں، آخر کب تک؟ جب ان کے کھانے پینے کا انبار ختم ہو جائے گا تو بوکھلا کر بھیڑیوں کی طرح کوفے پر حملہ کر دیں گے. کوفیوں کی جان مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی. کل اس کا دھواں اگر آنکھوں میں گیا تو شکایت نہ کرنا. آج کہہ لو جنگ مصلحت نہیں ہے، لیکن کل تمہیں ان دونوں قوموں کے حملوں کا مقابلہ خود کرنا پڑے گا. خود جانو، میں اصرار جنگ نہیں کروں گا، مگر ایک جو کے دانے سے بھی ان کی مدد کرنا حرام سمجھتا ہوں، حرام. مالک، یہ ازدی کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں. پھر یہ لوگ جھگڑا کیوں ختم نہیں کرتے؟ امیر کے سامنے تسلیم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہتھیار ڈالنے سے ڈرتے ہیں. آخر کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں ولید پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ چلو میں اپنی بات نہیں کرتا، خلیفہ پر بھی اعتماد نہیں. تم نے کھلے عام ازدیوں کو وعدہ دیا تھا جو وفا نہیں کیا. جندب کو رات کے اندھیرے میں بلوا کر اور بھی بدگمان کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. وہ غلط کہتے ہیں مالک، غلط کہتے ہیں. انہیں علم غیب ہو گیا تھا. وہ اس طرح میری شخصیت کو بگاڑنا چاہتے ہیں. ان کے جھوٹے ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ او مالک، جب ہوا ہی کچھ نہیں تو دلیل کیسی؟ تم گفتگو کرنے آئے ہو یا میرا محاکمہ؟ کیسی بکواس کر رہے ہو؟ صاف صاف کہہ دو کہ ازدیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو. میں امیر کوفہ نہیں بنا ہوں کہ ڈر کے چوہے کی طرح بل میں گھس جاؤں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو قبیلے کے زور پر اپنے امیر کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو ثابت کرتا کہ قریش آج بھی عراق کی شکست ناپذیر قوم ہے. نہ کرو میرے باپ، نہ کرو. اتنے خون جو دور جاہلیت میں بہے ہیں اس لیے کہ عرب انسان بن جائیں. اللہ
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ اللہ اللہ. 3 رکعت پڑی تھی یا 4؟ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں خود اپنی شکیات میں مشغول ہوں. ارحم عبدك الذليل. بلا ہے تیری شک. اب کیا سوچ رہی ہو تم؟ مجھے شک ہے کہ میں ڈروں یا نہ ڈروں. کس سے ڈرنے کی اور نہ ڈرنے کی بات کر رہی ہو تم؟ بتا دوں؟ سن سکو گے؟ نہیں بتا کر دل توڑ دیتی ہے. اٹھ بھی جا، مجھے ٹوکری لا دے. شک کرتی ہوں کہ میں خدا سے ڈروں یا نہ ڈروں. کیسی نسل پیدا ہوئی. یہ کون سا لقمہ حرام میں نے کھایا؟ کون سا گناہ کبیرہ مجھ سے ہوا جو ایسی ناخلف اولاد مجھے ملی ہے؟ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوتی. کھیل کھیل میں نے اپنے دل کی بات بتا دی. میں ناخلف ناکارہ سہی مگر ہوں صاف. اب آپ اپنی شکیات کا بتاؤ. تمام کوفے والوں نے ولید کے در پر سر جھکا دیا ہے، لیکن آپ ہیں جو غیر خدا کی عبادت کو حرام جانتے ہیں. بتا دوں کیوں کہ 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھی آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کی توجہ خدا کی طرف نہیں تھی. آپ اس سوچ میں تھے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹی کا اسیر ہونا بہتر ہے، یا آپ زندہ رہ جائیں اور آپ کی بیٹی ہو جائے امیر. قطام، اگر ولید سے تمہاری شادی پر راضی ہو جاؤں تو تم اپنی کفرآمیز زبان کو بند کر لو گی؟ لو بند کر لیا. اللہ اکبر. وردان، تمہارا امیر تمہارا رقیب ہے. اگر قطام سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ولید کو پہلے ختم کرنا ہوگا. سات سروں والے اژدہا کی مثال ہے. ایک کو کچھ لو تو 2 سر نکل آتے ہیں. کاش مصر ہی چلے جاتے، وہاں مطلع کی شیشیوں کی تجارت کر لیتے. پریشانی کیا ہے؟ کوفہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے ولید. میرے ہاتھ میں تو یہ جام ہے جو لرز رہا ہے. مجھے شیخ کی جڑوں کو بھی اکھاڑ دینا چاہیے تھا. مالک اشتر دوسرا شیخ ہے، دیکھا نہیں؟ اصل میں والی کوفہ مالک اشتر ہے، نہ ولید ابن عقبہ. قوم اسد و اسد اس کے ایک اشارے پر صلح کرنے پر تیار ہو گئے. مالک شیخ سے قوی تو نہیں. شیخ کے پاس صرف زبان تھی، مالک کے پاس زبان اور تلوار دونوں ہیں. بڑا خطرناک آدمی ہے شاعر، بڑا ہی خطرناک. شیخ کے پیچھے تو چپ چاپ رہتا تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ. یہ علی والوں کی خاص پہچان ہے. جب یہ چپ رہتے ہیں تو دکھنے میں نہیں آتے، اور جب انہیں جھٹکا لگتا ہے تو یہ لوگ طوفان بن جاتے ہیں.
कहीं तुम तो शराब नहीं पी बैठे? क्यों? नहीं, लेकिन दाया तो दो दो नजर आ रही है। अपने बदबूदार मुंह का क्या करोगे? दाई जान, अबू जुबैद मेरा हम प्याला है। दाई जान, वरदान के साथ चली जाओ। वरदान? उस भूत जैसी डरावनी शक्ल को लेकर? मैं शादी का पैगाम लेकर जा रही हूँ या दुल्हन वालों की रूह कब्ज करने? फिर कल जाऊंगी। नहीं, अभी चली जाना। मैं देख रही हूँ तुम कितने बेचैन हो, बेकरार हो। कहो तो आज ही दुल्हन ले आऊं? अगर कर सकती हो तो क्या कहने। तुमने 40 दिन मुझे पट्टी पढ़ाया और इंतजार करवाया। जल्दी करो, कहीं मालिक अस्तर ये भी बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। आज भी मैं अपना इलाज शराबी से कर लूंगा। तोहफा क्या ले जा रही हो? ये हार। नहीं दाई जान, ये नहीं। खैर मुकद्दस आदमी है, हार को देखते ही हम सबको काफिर बना देगा। कोई मुतबर्रिक तोहफा ले जाओ। ये मुतबर्रिक तोहफा कौन सी बला है? तुम ही समझाना अबू जुबैद। मेरी करम फरमा, अपनी बेगम दाया की खिदमत में अर्ज है कि तोहफे मुतबर्रिक एक ऐसी चीज है जो आंखों को अंधा कर देता है, होश उड़ा देता है और दिल चुरा लेता है। अगर घर में लटका दो तो खैर व बरकत की बारिश होती है, गर्दन में पहन लो तो फौलाद की जिरह का काम देती है। कोई तीर गुजर ही नहीं सकता। अगर कफन में रख दो तो मुर्दे को फिशारे कब्र से बचा ले, मुनकिर नकीर के सवाल जवाब से बरी कर दे। इसी की बरकत से पुले से रात भी वसी हो जाता है और यही जन्नत की चाबी भी है। तुम तो शद्दाद की जन्नत लेकर बैठ गए शायर। ले जाओ। बताना मोहम्मद की जुल्फों में का एक बाल है। यही अजीज तरीन तोहफा जो वलीद के पास है। इसे गुलाब से धो लेना कि शराब की बो न दे। हथेली बराबर एक सब्ज कपड़े में इसे लपेट लो तो क्या ही कहना मोहम्मद के अमामे का टुकड़ा है। बाकी बातें तो अबू जुबैर ने तुम्हें समझा ही दी है। अब जाओ देखें तुम क्या करती हो। तुम्हें दुल्हन नहीं चाहिए, खुत्ताम जैसी शैतान चाहिए जो तुम्हारा दिमाग सही कर दे। उस वक्त तक अगर मैं जिंदा रह गई तो मैं देखूंगी कि तुम लोगों से कैसी नस्ल निकलती है। तुम इधर खड़े हो जाओ और तुम उधर। मसाकुमुल्लाह बिल खैर। हाँ, सब खैरियत है। मेल मिलाप का पैगाम लेकर आई हूँ। रिश्तेदारियां नहीं बढ़ाओगे? जो भी खुदा बंदे आलम चाहे। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। तशरीफ ले चलिए।
تم نہیں آؤ گے پہلوان؟ نہیں مومن، میں تمہارے گھر کا نمک نہیں کھانا چاہتا۔ بخدا مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ وردان، قطام چاہتے ہو تو اپنے رقیب کو ہٹانا پڑے گا۔ میں اپنی زبان پر قائم ہوں وردان۔ قطام، میں قطام سے کیا کم ہوں؟ اس کی آنکھیں قطام، ادھر تو آنا ذرا۔ جیتی رہو بیٹی، تم خود ایک بے مثال گوہر ہو۔ میرے پاس تمہارے لائق کوئی تحفہ نہ تھا۔ یہ تحفہ ولید نے اپنے مال سے دیا ہے یا کوفے کے بیت المال سے؟ یہ تحفہ میں اپنی طرف سے دلہن کے لیے لائی ہوں۔ اس کا تعلق نہ ولید سے ہے اور نہ بیت المال سے۔ ہم اپنے ایمان کا سودا زر و زیور سے نہیں کرتے بانو۔ یہ ایک رسم ہے ابا قطام۔ مرد اپنی تلوار پہ ناز کرتے ہیں اور عورتیں اپنی زیور پر۔ ولید سے کہو قطام کو اپنے ایمان پر ناز ہے، اس کے لائق کوئی تحفہ ہو تو آئیں۔ مومن جلد باز نہیں ہوتا ابا قطام، ذرا صبر کرو۔ ہم بھی مسلمان ہیں، قبلہ پہچانتے ہیں۔ برزخ، دوزخ و جنت کی ہمیں بھی فکر ہے۔ يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ مرد عبادت گزار تم جیسا اچھا شامہ رکھتا ہے، ذرا سونگو، تمہیں رسول خدا کی خوشبو نہیں آ رہی؟
लीजिए ये मुतबर्रिक तोहफा वलीद की तरफ से। रसूल खुदा का बाल है हजरत के अमामे के कपड़े पर। तुम वुजू से हो खुत्ताम जान? नहीं नहीं दया जान। अगर बेवजू हाथ लगाया जाए तो कराहत रखता है। अपने कफन का जेवर बना लो अबा खुदाम, कब्र की तन्हाई से निजात मिलेगी, पुलिस रात पर पैर नहीं लरजेंगे। ये तोहफा जन्नत के दरवाजे की चाबी है, इसकी अहमियत को समझो। अबा खुताम को इकबाल से धोखा दे दिया, अब खुताम को किस चीज़ से धोखा दोगे? خائن خائن خلی دمك حرام. कहाँ हो? यहीं पर हूँ। नहीं पूछोगे क्या हो? चेहरे की खुशी से तो पता चलता है कि मंगनी हो गई है। अब शादी कब तय पाई है बानो? बहुत ही मुबारक हो। बुखलाई क्यों हो? खुशी से बानो। आपको मेरे सर पे 2 सींग नजर नहीं आ रहे? कल रात वलीद की दुश्मन और आज वलीद की दुल्हन, ये अजीब नहीं है बानो? खुदा दोनों को आबाद करे।
बेदार हो जाओ वलीद, तुलुए सुबह करीब है, उजाला फैल चुका है, लोगों की नमाज कज़ा कराओगे? कैसा बेहुदा झुकना उठना, सुबह की मीठी नींद आराम, बेहुदा उठना बैठना हलाल। ये रियासत भी मेरे लिए अजाब जान बनी हुई है। मेहराब मिंबर से मुझे क्या मतलब चाय जाम। तुमने फिर से ज्यादा शराब पी रखी है कमबख्त, ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। नशे की हालत में तुम्हारा मस्जिद को जाना ठीक नहीं। कहाँ जा रही हो? किसी से मस्जिद में कहलवाती हूँ कि तुम बीमार हो। कौन नमाज पढ़ाएगा मस्जिद कूफा? कोई भी पढ़ा देगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कौन मालिक इस तरह? नहीं दाया नहीं, जाओ मैं ठीक हूँ। जाओ उजू के लिए गुलाब ले आओ, जल्दी करो। खड़ी क्यों हो? खड़ी क्या देख रही है कुत्तिया? मैं अगर किसी कुत्ते को भी दूध पिलाती तो आज ये अल्फाज सुनने को ना मिलते। लानती। नशा उतरने से सब ठीक हो जाएगा। रात इधर है, रात इधर है, मेरी आंखों की स्याही में। दिन इधर है, मेरी आंखों की सफ़ेदी में। मैं आलम हूँ, दुनिया मेरी आंखों के घूमने से घूमती है। मेरी एक निगाह से सूरज तुलू होता है, मेरी एक निगाह से रात को सितारे उतरते हैं। दुनिया मेरी आँखों के इशारों से चलती है, अगर आंखें बंद कर लूँ तो आलम पर आशोब हो जाए। मैं कुत्ताम हूँ, रात मेरी आंखों में, लो रात को देखो। दिन मेरी आंखों में, लो दिन को देखो। रात को देखो मेरी आंखों में, दिन को देखो, रात को देखो, आलम को देखो मेरी आंखों में। देखो इस दीवानी को जंजीर में जकड़ दो, जंजीर में जकड़ दो इसे। मैं खुताम हूँ। खुताम? तुम खुताम नहीं हो बेटी। मेरी बच्ची, क्या तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम खुताम हो? तुम खुताम नहीं हो। चलो मेरी बच्ची, चलो चलो चलो। हाँ हाँ मैं कुत्ताम हूँ, मैं कुत्ताम हूँ। रात को देखो मेरी आंखों में, दिन मेरी आंखों में, आलम मेरी आंखों में, मेरी आंखों में दिन देखो, मेरी आंखों में देखो। ये जलजला मुझे नाबूद करके छोड़ेगा। खुदाम, खुदाम, मुझे नाबूद कर दे, मुझे
مجھے نابود کر دے خدا. پیتے جا اور پلاتے جا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ صبح کی نماز کیا 4 رکعت ہو گئی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں. پھر اس نے 4 رکعت کیوں پڑھی؟ ابو زینب، ولید اپنے حواس کھو بیٹھا ہے. صبح کی نماز اس نے 4 رکعت پڑھا دی. حیران ہوں میں، آج تک میں نے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا. بابا اس نے صبح کی نماز 4 رکعت کیوں پڑھی؟ بابا یہ ولید نے کیا کر دیا؟ اس نے اس طرح کیوں کیا؟ تمہارا دماغ کہاں ہے؟ 4 رکعت پڑھا دی ہے. کم ہے اور پڑھا دوں؟ زیادہ پڑھا دی، زیادہ. بے وقوف، 2 رکعت زیادہ پڑھا دی. دو رکعت میری طرف سے. ایوہ الناس، تمہارا امیر بخار کی وجہ سے بیمار ہے. وہ ہذیان بک رہا ہے، اسے سخت بخار ہے. آگ کی طرح بخار میں شدت کی وجہ سے اس نے 2 رکعت نماز کے بجائے اگر 4 رکعت نماز پڑھا دی تو کیا گناہ کیا؟ شراب کی حقیقت کا کیوں انکار کر رہے ہو شاعر؟ بدن تو بالکل ٹھنڈا ہے. ولید تجھے تو بخار نہیں ہے؟ جس کو بھی اس ملون کی خباثت پر شک ہے وہ اپنے کان کھول کر سن لیں. زمانہ جاہلیت میں جس نے بھی شراب پی ہے اور اس کی بو کو پہچانتا ہو اس کے منہ کو سونگے. لعنت ہو ان پر جو صرف مال دنیا کی خاطر خاموش بیٹھے ہیں. ولید کے سکوں پر پلنے والے آئیں اور آ کر دیکھیں کہ کس بدبودار لاشے کی اقتدا کی ہے. بنی ازد اور اسد تو دشمنی سے کہتے ہیں، تم لوگ تو غیر جانبدار ہو. کبھی شرابی بھی پیش نماز دیکھا ہے؟ ای فرزند مکر فاسد، مالو ای
मालिक, ये रहा जुर्म का सबूत। इस फसाद के जरासीम को तो मार देना चाहिए। एक फासिद को हमारा हाकिम बना दिया गया। मालिक, मैं इकरार करता हूं कि मुझसे शेख की तरफ नाइंसाफी हुई है। तुम सबसे ज्यादा शेख से नजदीक थे। बताओ मैं क्या करूं? क्या खलीफा से शिकायत करें? वलीद ने तुम में से कुछ लोगों की हिमायत से शेख को निकाला है। मदीने में मरवान ने उन्हें इतना पीटा है कि उनके सीने की हड्डियां टूट गईं। अगर तुमने भी खलीफा से शिकायत की तो तुम्हारी भी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। कूफे में अगर वलीद को कत्ल करोगे तो खलीफा के खिलाफ जंग करने का हुक्म लग जाएगा। अब एक ही रास्ता है, जाके अली से मदद मांगो। शायद उम्मुल मोमिनीन आयशा भी तुम्हारी मदद करे। मदीना जाना चाहते हो तो जल्दी करो। अगर वलीद होश में आ गया तो कूफे का रास्ता बंद कर देगा। तुम नहीं आओगे मालिक? वलीद और वलीदियों से निपटने के लिए मैं यहीं रहूंगा। चलो चलते हैं। बेशरफ! कमीने, बदजात, कमीने, जलील, बदजात, जलील कहीं के खाक हो तेरे सर पे वलीद। मैंने उसे मार डाला।
کیا بھوت بنے کھڑے ہو؟ پتا ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ولید کی انگوٹھی چوری ہو گئی. کس نے چرایا؟ جاؤ کوفے کے دروازے کو بند کر دو. جاؤ جلدی کرو وردان. دروازہ بند کرو. بغیر اجازت کے دروازہ کیوں کھول رکھا ہے؟ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارا ہر روز کا کام ہے وردان. کوئی مشکوک سوار تو نہیں نکلے؟ اس کو کہ مجھے کیا خبر؟ یہاں سے 4 گھوڑے سوار گزرے. ان کا راستہ بند کیوں نہیں کیا؟ اور راستہ بند کروں؟ دروازہ کھلا ہے، آنا جانا آزاد ہے. بیوقوف، اگر اسی طریقے سے ہر ایک آتا جاتا رہے تو نگہبان کی کیا ضرورت؟ وردان، دروازہ کھلا رہے یا بند کر دوں؟ جو دل چاہے وہ کرو. چلو. چلو بصرے کے راستے سے چلیں. اتنی دور سے کیوں؟ کہیں ولید کے سپاہی پیچھا نہ کریں. خائن، جان سے مار ڈالوں گا. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. رک جا وردان، رک جا وردان، وردان. میں امیر کوفہ کا محافظ ہوں. اس چھت کے نیچے کسی کو امیر نہیں پاتا. واقعی نہیں پاتے ہو، بالکل نہیں پاتے ہو. وفادار کتے تو اپنے آقا کے سامنے دم ہلاتے پھرتے ہیں، زبان نہیں چلاتے. گستاخ ہو گئے وردان. دفع ہو جاؤ ابو زبید. اس کے نشے کا سبب تم ہی ہو. کیوں کل رات وہ دوسروں کا دل توڑ کر شراب پہ شراب پیے جا رہا تھا اور تم دونوں آپس میں جام ٹکرا رہے تھے. او مرد عرب، قصور تو تمہارا ہے جو تم دور ہوئے اور اس کی انگوٹھی چوری ہوئی. جب تمہیں پتا تھا کہ اس کی حالت صحیح نہیں ہے تو تم نے غفلت کیوں کی؟ پتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں نہیں پتا؟ کتا میری خیالوں کی دلہن تھی. اور اب اس کے مکر کی رانی ہے. وفادار نوکر میں ہوں جو اسے ابھی تک قتل نہیں کیا. دیکھا دایا،
یہ پتھر کا بھوت بھی خطام کا عاشق ہو گیا ہے. دیکھا کس طرح رو رہا تھا. اگر ولید دن رات کالی آنکھوں والی کی یاد میں خون کے آنسو بہائے تو گناہ ہے. بس خطام خطام، کیسی نحس قسمت ہے تیری. کاش تو لنگڑی ہو جاتی، تیرے پاؤں ٹوٹ جاتے. کاش تیری زبان کام نہ کرتی بلبل. دیکھا شاعر، اس دلہن نے اپنی مہندی کے لیے کتنے خون بہائے. بڑی حسین ہے، ہولناک ہے. اس عشق جگر خار نے تو اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو میرے جگر کے ٹکڑے کر کے موت کو للکار رہا ہے. میری جان لے کر ہی چھوڑے گا. صبر کرو ولید، اس کا حل سوچنا ہوگا. تمہارے درد کی دوا ضرور ہوگی. میرے درد کی؟ میں درد گنتا ہوں، تم دوا بتاؤ. ہم نے شیخ کو شہر بدر کیا تو عائشہ ہمارے خون کی پیاسی ہوئی. آل امیہ کی علی سے دشمنی ان کے باپ داداؤں کو قتل کرنے سے ہوئی. ثبوت خلیفہ تک پہنچے گا، علی دخالت کریں گے، عائشہ بلوا کھڑا کر دیں گی تو کوفے کی عمارت بن جائے گی قبر ولید، اور وہ کالی آنکھوں والی بن جائے گی میری ملکہ عذاب. اب ولید کے دردوں کی دوا تم کس طرح کرو گے شاعر؟ کوفے کے لوگ ولید کی مہر فرما روائی جو اس کی انگوٹھی میں تھی لے کر مدینے میں خلیفہ وقت کے پاس آ گئے تاکہ انہیں کوفے میں گزرنے والے حالات سے آگاہ کریں. لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان شکایت کرنے والوں کی بات خلیفہ تک پہنچنے میں مانع قرار پائے. لہٰذا شکایت لے کر آنے والے لوگ ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں چلے گئے اور ان سے ولید کے فسق و فجور کو بیان کیا. انہوں نے خلیفہ سے سخت بحث و مجادلہ کیا اور رسول اکرم کی نالین ہاتھ میں لے کر فریادیں بلند کیں. کتنا جلد اس صاحب نالین کی سنت کو بھلا دیا گیا کہ جو ابھی پرانی بھی نہیں ہوئی. عائشہ کا خطاب تیزی سے مسلمانوں میں عام ہو گیا. نتیجتاً مسجد نبوی میں ایک بڑا اجتماع سامنے آیا اور اس طرح مروان سے قافیہ نہ بن پایا اور خلیفہ پر حقیقت آشکار ہو گئی. سعید ابن عاص، تم کہاں اور کوفہ کہاں؟ کوفے کی حکومت لینے تو نہیں آئے ہو یا اسی لیے آئے ہو؟ تف ہو تم پر ولید، تم مایہ ننگے آل امیہ ہو. مائے ننگے امیہ؟ سنا ابو زبید، مائے ننگے امیہ؟ تو یقیناً سعید ابن عاص اور مروان بن حکم مایہ شرافت آل امیہ ہے. آل امیہ میں کوئی شرافت بھی تھی؟ کس قدم سے؟
کس کے دم سے؟ آس، حکم، عقبہ، ابو سفیان یا کس کے؟ شاید ہند جگر خار کی شہرت سے آل امیہ صاحب فضیلت ہو گئے۔